اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے، حدیث مبارکہ ہے، سن لو یہ دل کے کانوں سے، اللہ کے نبی فرماتے جس کا مفہوم فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے اللہ قیامت کی تکلیفوں کو اس سے دور کر دیں گے۔ اور یہ قیامت کی تکلیفیں وہ تکلیفیں ہیں جس سے نبی بھی پناہ مانگتے گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی پناہ مانگ رہے ہیں، مولا مجھے حشر کے دن رسوا نہ کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ تو اس کا محبوب ہے نا، جس سے حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا میرے محبوب آپ مانگے یا نہ مانگے لیکن آپ سے وعدہ ہے نہ آپ کو رسوا کریں گے نہ آپ پر ایمان لانے والوں کو رسوا کریں گے۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سبحان اللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب مجھ سے کچھ کہے یا نہ کہے لیکن میرا وعدہ ہے اپنے محبوب سے، میں اپنے محبوب کی حشر میں دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ اور فرمایا جو میرے محبوب پر ایمان لائے ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی بھی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، حشر میں انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا، بلکہ پورے عزت و احترام سے جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو اس رسوائی سے تو نبی پناہ مانگتے رہے، تو حق تعالیٰ کے محبوب نے ہم سے وعدہ فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے اللہ آخرت کی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، کسی بھی مسلمان کی تکلیف پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ سن لیں، حدیث مبارکہ میں ہے جو کسی مسلمان کی تکلیف کے اوپر ہنستا ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو تو تکلیف میں سے نکال دے اور جو ہنسنے والا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے۔ ہماری جن سے تھوڑی سی رنجش ہوتی ہے نا، ان کو تکلیف آئے ہم ہنستے ہیں، ہاں 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 اب دماغ ٹھیک ہوا نا جی، اب فلاں ہوا نا جی، دیکھا نا جی اب تماشا، بڑی باتیں کرتا تھا۔ تو کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ وہ تو نکل جائے اور ہم ہنس جائیں اس میں، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ من ضحک ضحوی کا جو دوسروں کے اوپر ہنستا ہے پھر اس کے اوپر بھی ہنسا جاتا ہے، جو دوسروں کا مذاق اڑاتا پھر ایک دن آ جاتا اللہ اس کو لے آتے ہیں اس جگہ کے اوپر۔ تو اس لیے مسلمان کی تکلیف کے اوپر تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے جیسے یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، جب ان کو کوئی تکلیف سنائی، بیماری کا بتایا، اپنے دکھ کا بتایا، ہمارے سامنے رونے لگ گئے جیسے تکلیف ان کو پہنچی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ سر میں درد ہے سارا جسم بے قرار ہے، اگر جناب اس کے پیٹ میں درد ہے سارا جسم لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح مسلمان کو کسی خطے میں تکلیف ہو سارے مسلمانوں کو اس کا دکھ درد محسوس کرنا چاہیے۔ تو میں آپ حضرات سے آج کی میری گفتگو ہے ہی یہ، آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا ان لوگوں کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور جتنے لوگ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے علماء ہیں، آپ کو جس کے اوپر اعتماد ہے، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، آپ اس کے اندر حصہ ضرور ڈالیں، ورنہ کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا جو حدیث قدسی میں نے آپ کو سنائی، جس کا مفہوم پھر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، مصیبتوں میں تھا تو نے آ کے پوچھا تک نہیں۔ بندہ کہے گا مولا آپ تو پاک ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کی تو یہ شان نہیں ہے۔ فرمایا ہاں ہاں میں بیماری سے، مصیبت سے، کھانے پینے سے، ہر چیز سے پاک ہوں، لیکن میری مخلوق ان میں مبتلا تھی، اگر تو ان کے اوپر خرچ کرتا اپنے مولا کو وہیں پاتا، اپنے رب کو بھی وہیں پاتا، کیونکہ اللہ فرماتے میں تو رہتا ہی ٹوٹے ہوئے دل میں ہوں، میں محلات میں نہیں رہتا، ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے مجھے وہیں پاتا، یہ سب کچھ جو تیرا کرنا تھا یہ میرے لیے تھا، میری رضا کے لیے تھا، اگر تو ایسا کرتا تو آج تو مجھ سے آ کر اس کی جزا لیتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا